السلام علیکم۔ کسی میں اربان نے آ کے ناول میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ نمبر 8۔ وہ کیا کہہ گیا تھا ابیہا کو، وہ حیران تھی زرار شاہ کی بات سن کر۔ وہ مجھے ایسی لڑکی سمجھ رہا ہے اور نہیں، خود جو ایسا ہے اس لیے دوسروں کو بھی اپنے جیسا سمجھتا ہے، بدتمیز، اسٹوپڈ۔ وہ کر کر زرار کو مختلف خطابات دیتی واپس گھر آ گئی۔ ابیہا تمہیں آئلہ میم اپنے آفس میں بلا رہی ہیں، سائقہ نے ریسپشن پر موجود ابیہا سے کہا۔ اوکے، آتی ہوں۔ ابیہا آئلہ میم کے آفس میں داخل ہوئی۔ جی میم، آپ نے بلایا؟ ہاں ابیہا، بیٹھو تم۔ آئلہ نے چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ تھینکس۔ ابیہا بیٹھ گئی۔ وہ ایکچولی ابیہا، مجھے کچھ پرسنل پوچھنا تھا تم سے، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ جی میم، پوچھئے۔ وہ حیران ہوئی۔ آر یو انگیجڈ؟ نو میم۔ اوکے، وہ اصل میرے پاس ایک پرپوزل تھا۔ بہت اچھا، میں نے سوچا تم سے بات کر لوں۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں میم؟ جو بھی کہیں گی امی ہی۔ اوکے، تم مجھے اپنی مدر کا کانٹیکٹ نمبر دے دو، میں بات کر لوں گی۔ ہاں۔ وہ مسکرائی۔ جی۔ ابیہا گھر کا سیل نمبر لکھ کر واپس آ گئی۔ ایسا کون سا پرپوزل ہوگا میم کے پاس جو میرے لیے ہے؟ وہ سوچتی ہوئی کام میں مصروف ہو گئی۔ ابیہا تکی تکی گھر آئی، مگر رات کے اس پیر مالک مکان کو گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی، جو اونچی آواز میں چلا رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ ابیہا بلند آواز سے بولی۔ بیا، تم کمرے میں جاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ شازیمہ بولی۔ نہیں امی، مجھے بات کرنے دے۔ ہاں بولو۔ وہ اس کی جانب مڑی۔ تمہاری ماں کو پچھلی ماہ بتایا تھا کہ گھر کا کرایہ 3000 بڑھا دیا ہے، مگر اس ماہ کا کرایہ پھر پہلے جتنا ہی دیا کیوں؟ دیکھو چاچا، ہم نے اتنا ہی کرایہ دینا ہے، کوئی بڑھا کر نہیں دینے والے، اس لیے روز روز یہاں آ کر تماشا مت کیا کرو۔ وہ ابیہا کے چاچا کہنے پر سخت بدمزہ ہوا۔ تو پھر گھر خالی کرو، 2-3 ماہ تک اب جاؤ یہاں سے۔ ابھی تو جا رہا ہوں، مگر 1 ماہ کا وقت ہے، تم ماں بیٹیوں کے پاس میرا گھر خالی کر دو، ورنہ سامان اٹھوا کر باہر پھینکوا دوں گا۔ وہ بات اٹھا کر وارننگ دیتا چلا گیا۔ خدا کی پناہ، بہت ہی بدزبان ہے یہ۔ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اتنی واہیات باتیں کہہ رہا تھا کمینہ، نیہا نے کہہ کر بولا۔ دروازہ مت کھولا کرو، اتنی دفعہ منع کیا ہے، اس منحوس کی بات بند دروازے سے سنا کرو۔ اچھا بس کرو اب تم دونوں، میں عشاء کی نماز پڑھ لوں۔ بیا، تم کھانا کھا کر میرے بات سنو آ کر، شازیمہ ابیہا سے کہتی کمرے میں چلی گئی۔ جی، آتی ہوں۔ ابیہا سارے کاموں سے فارغ ہو کر شازیمہ کے کمرے میں آئی۔ جی امی، بتائیں کیا بات ہے آپ کو؟ اس نے ماں کے ٹانگیں دباتے پوچھا۔ ابیہا، وہ آج رفعت آئی تھی، نیہا کے اسکول کی پرنسپل۔ نیہا نے بھی قریبی اسکول میں ٹیچنگ جاب کر لی تھی کچھ ماہ پہلے۔ وہ کیا کرنے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے نیہا کا رشتہ لائی ہیں۔ اچھا، وہ خوش ہوئی۔ کیا کرتا ہے لڑکا؟ M.Com کر کے بینک کی جاب کر رہا ہے، اچھی تنخواہ ہے، اکلوتا بھی ہے۔ بڑی 2 بہنیں ہیں، ایک تو رفعت ہے اور دوسری رافعہ ہے، دونوں شادی شدہ ہیں۔ گھر میں بس والدین اور اسد لڑکا ہی ہوتے ہیں۔ لگ تو مناسب رہا ہے۔ آپ نے کیا کہا پھر؟ وہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ میں نے کہا ہے سوچ کر بتاتے ہیں، مگر بیا وہ لوگ جلد شادی کے خواہش مند ہیں۔ تو کیا ہوا امی، ہم دیکھ لیتے ہیں لڑکا، اگر اچھا ہوا تو کر دیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اتنے پیسے؟ وہ خاموش ہوئی۔ امی، بینک میں ہے کچھ رقم، اس سے زیادہ نہ صحیح، مگر تھوڑا بہت ہو ہی جائے گا۔ ویسے بھی وہ ہمارے حالات دیکھ ہی گئے ہیں، بینک میں پیسے کہاں سے آئے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ امی وہی ہے جو وہ اس شخص نے دیے تھے۔ آپ کے آپریشن اور ادویات کا خرچ نکال کر جو بچے تھے میں نے بینک میں ڈپازٹ کروا دیے تھے۔ تمہیں ملا کہیں وہ؟ نہیں۔
अबीहा ने नहीं में सर हिलाया। ना जाने कौन था, किसी अच्छे माँ बाप की ही औलाद होगा, तभी तो इतना रहमदिल था कि बिना जान पहचान की इतनी बड़ी रकम दे गया। शाजिमा मुतासिर थी। उसने अनदेखे शख्स से, ओ नहीं, अच्छा पूरा बदतमीज है वो रहमदिल शख्स। अबीहा को ज़रार शाह से हुई मुलाकात याद आई। चलो फिर मैं उनको कह देती हूँ कि हम लड़का देख लेंगे पहले, फिर ही कोई फाइनल फैसला होगा। जी बस करो, थकी हुई आई हो, जाकर आराम करो। उन्होंने मोहब्बत से उसका हाथ पकड़कर कहा। जी जा रही हूँ, आप भी आराम करें। अबीहा मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। था तो बदतमीज, मगर हमारे लिए तो फरिश्ता ही साबित हुआ है। उसके दिए हुए पैसों से ये काम भी आधा हो जाएगा। तुम जहाँ भी रहो ज़रार शाह, खुश रहो। अबीहा ने तस्वुर में ज़रार को देखकर दिल से दुआ दी और बिस्तर पर लेटकर आंखें मीच ली। अबीहा और शाजिमा बेगम दोनों लड़का देख आई थी। उन्हें लड़का और घर दोनों ही पसंद आए थे। अबीहा ने मोहल्ले वालों से और बैंक में एक दो लोगों से मालूमात ले ली थी। यूं हर तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स पर हाँ कर दी गई थी और 1 माह बाद की डेट फिक्स हुई थी शादी की। असद के वालिद बीमार थे, इसलिए वो लोग जल्द शादी करना चाहते थे। कोई मर्द होता नहीं, इसलिए अबीहा ही सब देख रही थी। असद के घर वालों ने जहेज से मना कर दिया था, इसलिए शाजिमा बेगम की जिम्मेदारी काफ़ी कम हो गई थी, मगर फिर भी जितना कर सकती थी वो कर रही थी। अबीहा भी बहुत मसरूफ थी। आजकल जॉब के साथ ही बाजार के चक्कर भी लगा रही थी। आज वो मैम आयला से हाफ लीव लेनी थी। मैरिज हॉल की बुकिंग करवाने जाना था इसने। मैम मुझे हाफ लीव मिल जाएगी? खैरियत? आयला ने तेवर चढ़ाकर पूछा। अबीहा नोट कर रही थी कुछ दिनों से आयला का रवैया उसके साथ काफी ऑकवर्ड था। जी मैम, वो मेरे सिस्टर की शादी है तो इसीलिए हॉल में बुकिंग करवाने जाना है। ओहो, तो तुम्हारी मदर तुमसे पहले तुम्हारी छोटी बहन की शादी कर रहे हैं? हो स्ट्रेंज, इसीलिए मुझे इनकार कर दिया। मैं समझी नहीं मैम आपकी बात। अबीहा हैरान हुई। मैंने तुम्हारे मदर से बात की थी तुम्हारे प्रपोजल की, जो तुम्हें भी बताया था, मगर उन्होंने फौरन ही इनकार कर दिया। क्या था अगर मुराद पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, मगर था तो पैसे वाला और बीवी भी मर चुकी थी। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेते तो जिंदगी संवर जाती तुम लोगों की। वो नाक चढ़ाकर बोली, मगर अम्मी ने नामुनासिब समझकर ही मना किया होगा मैम। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। अबीहा ने माजूरत की। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुराद को तो बहुत से लड़कियां मिल जाएगी, मगर तुम्हारा। वो रुकी। ओके फाइन, तुम चली जाओ। थैंक यू मैम। अबीहा शुक्रिया अदा करती बाहर आ गई। अम्मी ने मुझसे तो कोई बात नहीं की इस बारे में। हैरत है। वो हैरान होती चादर ओढ़कर हॉल बुक करवाने चली दी। करवा आई हॉल की बुकिंग। अबीहा को कमरे में आते देखकर शाजिमा ने पूछा। नहीं करा जवाब आया। क्यों? वो काम छोड़कर पलटी। वो पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे थे। अम्मी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने टेंट वालों से बात करके आई हूँ, वो घर में ही इंतजाम कर देंगे। हरगिज नहीं, इन लोगों ने जहेज से भी मना कर दिया। अब इनसे मेहमानों को खाना पानी तो अच्छा देना चाहिए। वो तो घर में ही दे सकते हैं। तवज्जो दी गई। घर में इतना मुनासिब इंतजाम नहीं होगा, और फिर घर में कौन सा तुम्हारा बाप भाई मौजूद है जो भाग दौड़ करेगा? मगर अम्मी, पैसे वो मनमानाई मैं कर लूँगी। तुम चाय पानी पी लो, फिर ज्वेलर के पास जाना है। ज्वेलर के पास क्या करने? अबीहा हैरान हुई।
بیا ہر بات کی کال مت اتارا کرو، جاؤ اٹھو۔ انہوں نے بازو پکڑ کر اس سے کھڑا کیا۔ امی کہیں آپ اپنے کنگن تو نہیں بیچنے کا سوچ رہی؟ وہ تہ تک پہنچی۔ ابیہا ندویہ ہوئی۔ امی پلیز، وہ کنگن تو آپ نے ابا سے بھی بچا چھپا کر رکھے تھے کہ وہ آپ کی اماں کی نشانی تھی، پھر اب کیوں بیچ رہی ہیں؟ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی، سمجھی؟ اچھا جا رہی ہوں۔ ابیہا ماں کی تیور دے کر باہر نکل گئی۔ کیسی طبیعت ہے برخوردار؟ عالم شاہ نے زرار کے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ ڈیڈ آپ؟ وہ جلدی سے کمبل ہٹا کر بیڈ سے اترا۔ جی ہاں ہم۔ تم نے تو بتایا نہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں، مگر ہمیں پرواہ ہے اسی لیے چلے آئے۔ وہ بیٹے سے باغلگیر ہوتے ہوئے، نہیں ٹھیک ہوں میں، بس ذرا زکام ہو گیا تھا۔ بتایا اس لیے نہیں کہ اماں جان پریشان ہو جاتی ہے۔ نواز بتا رہا ہے کل لاہور جا رہے ہو؟ جی کام ہے کچھ، زرار نے آہستہ سا جواب دیا۔ سب سے پہلے صحت کو رکھا کرو، پھر باقی کام۔ بہت لاپرواہ ہو گئے ہو اپنی طرف سے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں شادی کر لو، تاکہ کوئی تو ہو جو تمہارا خیال رکھے اور ہم بھی بے فکر ہو جائے۔ عالم شاہ نے پھر سے شادی کا موضوع چھیڑا۔ ڈیڈ پلیز، میں کوئی بچہ نہیں کہ مجھے کسی چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہو۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، مگر بیٹا زندگی گزارنے کے بہت سے تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کر کے ہی ہم ایک آئیڈیل لائف گزارتے ہیں۔ انہوں نے سمجھانا چاہا۔ آپ آج رکیں گے نا؟ میں نواز سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کے پسندیدہ ڈنر بنائے۔ زرار بات بدلتا کھڑا ہوا۔ ارے نہیں یار، مجھے زمینوں کا کچھ کام ہے، اس لیے کچہری جانا ہے، وہیں سے واپس حویلی کے لیے نکل جاؤں گا۔ تم آرام کرو، تمہیں دیکھنے ہی آیا تھا میں، دیکھ لیا، اب چلتا ہوں، خیال رکھا کرو یار۔ عالم شاہ نے اس کے پاس جا کر کندھا تھپتھپایا۔ جی، آپ ڈرائیور کے ساتھ آئے ہیں؟ ہاں، کرمداد ہے میرے ساتھ، چلتا ہوں۔ انہوں نے مصافحہ کیا اور نکل گئے۔ زرار پرش تک انہیں چھوڑنے آیا تھا۔ ابیہا کی بات سچ نکلی۔ شازیمہ بیگم واقعی ہی اپنے کنگن بیچنے آئی تھی۔ امی مت کرے ایسا، وہ ماں کے کان کی بڑبڑائی۔ چپ ہو جاؤ ابیہا، تنگ مت کرو مجھے، وہ غصہ سے کہتی شاپ کیپر سے پرائس طے کرنے لگی۔ ابیہا کو چاروں ناچار چپ ہی ہونا پڑا۔ وہ دونوں پیسے لے کر شاپ سے باہر نکلے۔ اب ہمیں ہال بک کروانا ہے، میں وہاں سے، انہوں نے سڑک کی دوسری جانب اشارہ کیا، ٹیکسی کا پتہ کرتی ہوں، تم تب تک وہ فروٹ والے سے انگور لے آؤ، نیہا کو پسند ہے۔ انہوں نے پیسے پکڑائے۔ جاتی ہوں میں، مگر آپ مجھے آنے دیں، پھر اکٹھے ہی روڈ کراس کریں گے۔ ابیہا نے سڑک پر رواں دواں گاڑیوں کو دیکھ کر کہا۔ بچی نہیں ہوں میں، کر لوں گی روڈ کراس، اور ویسے بھی لیٹ ہو رہی ہے، ابھی مغرب ہو جائے گی۔ نیہا گھر پر اکیلی ہے، تم جاؤ دھیان سے، شاباش میرا بچہ۔ وہ مسکرائی۔ اوکے، جاتی ہوں۔ ابیہا تیز تیز قدم اٹھاتی اس فروٹ والے کی طرف بڑھی۔ ایک دو بار پلٹ کر ماں کو بھی دیکھا، اپنی تسلی کر کے۔ وہ فروٹ والے سے قیمت پر بحث کرنے لگی۔ 150 روپے بہت زیادہ ہیں بھائی، میں 100 روپے دوں گی۔ ارے جانے دو باجی، کس زمانے کی بات کرتا ہے تو، اب تو تم کون دے گا 100 روپے؟ 100 روپے میں؟ وہ اتنا کم ریٹ سن کر بدمزہ ہوا۔ اچھا چلو 120 لے لو، اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں دوں گی باجی۔ 140 نہیں، میں 120 ہی۔ چیر کی آواز نے اس کی بات روکی۔ ابیہا جلدی سے پلٹی۔ امی، اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ عالم شاہ زرار کی طرف سے ہو کر کوٹ گئے اور وہاں کا کام نپٹا کر واپس حویلی کے لیے جا رہے تھے جب راستے میں لوگوں کا ہجوم دیکھا جو راستہ بلاک کیے ہوئے تھا۔ لگتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے شاہ جی، کرمداد ڈرائیور نے اندازہ لگایا۔ ہوئے، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں جا کر۔ کرمداد گاڑی سے نکل کر ہجوم کی طرف گیا۔
عالم شاہ نے چند منٹ انتظار کیا اور گاڑی سے نکلنے ہی والے تھے کہ کرمداد ہانپتا ہوا واپس آیا۔ شاہ جی وہاں وہ پھولی سانسوں کے درمیان اٹک کر بولا، کیا ہوا کرمداد، خیریت؟ وہ کرمداد کے آڑے حواس دیکھ کر پریشان ہوئے۔ کرمداد حویلی کا بہت پرانا ملازم تھا، وجاہت شاہ نے ہی رکھا تھا اس سے جب وہ صرف 18 سال کا تھا، اور جب اسے حویلی میں آئے لگ بھگ 25-30 سال ہو گئے تھے، اور اب وہ حویلی کا ایک ضروری فرد ہی بن چکا تھا۔ شاہ جی وہاں چلے جلدی، کرمداد نے ہجوم کی طرف اشارہ کیا۔ عالم شاہ ناسمجھی سے لمبے ڈگ بھرتے ہجوم کو چیرتے جائے وقوع پر پہنچے، مگر وہاں خون میں لت پت وجود کو سڑک کے بیچوں بیچ دیکھ کر بہت سخت ہو چکے تھے۔ ان کے منہ سے سرگوشی برآمد ہوئی، شازمہ